ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دمشق اور بیجنگ کے بڑھتے رشتوں کو مضبوطی دینے کے لیے چین پہنچے بشار اسد۔ شام کے صدر بشار اسد دمشق اور بیجنگ کے بیچ گہراتے رشتوں کو مضبوطی دینے کے لیے چین کی طرف سے ملی رسمی دعوت کے بعد اس ملک کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ چین مشرق وسطی سے باہر ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کا بشار اسد نے 2011 میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد دورہ کیا ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ شامی صدر کے ایئر چائنا کے طیارے کا شاندار موسیقی اور رنگین ملبوسات پہنے فنکاروں کی قطاروں سے استقبال کیا گیا، جہاں چین اور شام کے پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ سی سی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شامی صدر اور دیگر غیر ملکی رہنما ہانگزو میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ شامی ایوان صدر کے مطابق بشار الاسد ہانگزو کے بعد بیجنگ جائیں گے۔ غورطلب ہے کہ چین نے شام کی سفارتی محاذ خاص طور پر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں ہمیشہ ہی مدد کی ہے۔ خیال رہے کہ شامی صدر کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین مشرق وسطی میں اپنی مصروفیت بڑھا رہا ہے۔ رواں برس بیجنگ نے دیرینہ علاقائی حریف سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک اپنے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر راضی ہوئے۔ اس کے بعد مئی میں سعودی عرب میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شام کی واپسی ہوئی، جس سے ایک دہائی سے زیادہ کی علاقائی تنہائی کا خاتمہ ہوا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے لکھا ہے کہ اسد کی اہلیہ اسما اور ایک اعلیٰ سطحی وفد اس سفر میں شامی صدر کے ہمراہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی آج اعلان کیا کہ شام کے صدر کا بیجنگ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو گہرا کرنے اور دو طرفہ تعلقات کی سطح کو بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس سے قبل لبنانی اخبار الاخبار نے بھی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ شامی صدر کا دورہ دمشق اور بیجنگ کے درمیان تعلقات میں ایک اسٹریٹجک موڑ ثابت ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مغربی ایشیائی خطے میں چین کے کردار کی ایک اور مضبوط علامت سمجھا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں کہا کہ چین اور شام کی روایتی اور گہری دوستی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ صدر بشار الاسد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی سیاسی اعتماد اور تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ بیجنگ نے طویل عرصے سے دمشق کو سفارتی مدد فراہم کی ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، جہاں وہ مستقل رکن ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔